السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 15ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سورۃ الانعام مکیہ۔ وجہ تسمیہ: مویشی جانور کو عربی میں انعام کہا جاتا ہے چونکہ اس سورہ میں بعض مویشیوں کی حلت اور بعض کی حرمت سے متعلق مشرکین کے توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون: ابطال شرک، اثبات توحید، جاہلانہ رسم و رواج اور اوہام و خرافات کی تردید اور متوازن معاشرہ کے تشکیل کے لیے اسلامی اور اخلاقی تعلیمات وغیرہ اس کے مرکزی مضمون ہیں۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 165 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک میں خالق ارض و سما، مالک نور و تاریکیاں کی ذات بلا شرکت غیر حمد و ثنا کی مستحق ہے۔ مٹی سے تخلیق انسانی کرنے والا اللہ دوبارہ مٹی سے اٹھا کر کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ شکوک و شبہات میں پڑھنے والے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات کی چھپی کھلی تمام باتوں کو جانتا ہے، تمام اعمال سے باخبر ہے۔ لوگ نشانی قدرت کے مشاہدہ کے باوجود منہ موڑنے کے عادی بنے ہوئے ہیں، جبکہ بہت ساری شان بان والی قومیں ہلاک کی جا چکی ہیں اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو آباد کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہٹ دھرم اور ضدی ہیں کہ لکھی لکھائی کتاب کو اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ کھلا جادوگر کہہ کر اعراض کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی اصلی شکل صورت میں اسی وقت نازل ہوتے ہیں جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے، اور اگر انسانی شکل میں فرشتوں کا نزول ہوا تو پھر شکوک و شبہات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سارے نبیوں کے ساتھ تمسخر کا برتاؤ کیا گیا اور رسول و نبی کا مذاق اڑانے والے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ روئے زمین میں سیر و سیاحت کر کے ان کے انجام بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20 تک میں ارض و سما کی وسعتوں پر مکمل اختیار اللہ ہی کا ہے۔ گردش لیل و نہار بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس نے اپنے ذمہ رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وقوع قیامت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بے ایمان خسارے سے دوچار ہوں گے۔ خالق ارض و سما کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ شرک سے برات کا اعلان اور احکام الہی پر جانثار ہونا نبی اور اہل ایمان کی شان ہے۔ خوف آخرت ان کی پہچان ہے۔ اصل کامیابی قیامت کی کامرانی ہے۔ جو اس روز کی پریشانی سے محفوظ رکھا گیا اور رحمت الہی سے محظوظ اور لطف اندوز ہوگا۔ اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کو بھلائی سے ہمکنار کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کی شہادت سب سے بڑی شہادت ہے۔ نزول قرآن لوگوں کی تنبیہ کے لیے ہوا ہے۔ الہ واحد کی الوہیت کی شہادت کے ساتھ معبودان باطل سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، ایسے بے ایمان یقیناً خسارے سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 32 تک میں اللہ کی جانب جھوٹی بات منسوب کرنے والے، آیات کی تکذیب کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔ بروز قیامت مشرکین قسمیہ انداز میں شرک کی نفی کریں گے۔ معبودان باطل اپنے پجاریوں کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ معبودان باطل اپنے پجاریوں کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ بغیر کٹ حجتی تعلیمات رسول کی سماعت کرنے والے محروم ہدایت ہوتے ہیں، چونکہ خواہشات کے حجابات ان کے قلوب و اذہان پر پڑے ہوتے ہیں۔ وہ غیر شعوری طور پر اپنے آپ کو ہلاکت کے عمیق غار میں ڈھکیل رہے ہوتے ہیں۔ جہنم کے ہوش روا عذاب کو دیکھ کر دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ بفرض محال اگر دوبارہ ان کو بھیج دیا جائے تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی اپنائیں گے۔ مشرکین
بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، لیکن بروز قیامت اس کا اقرار کرنے لگیں گے، پھر بھی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، اور جب اچانک قیامت قائم ہوگی تو یہ اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے حاضر ہوں گے۔ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مگر ناعاقبت اندیش اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کفار و مشرکین کی دل خلاص جمروں پر رنجیدہ خاطر ہونے کی حاجت نہیں، یہ ظالم آپ کو نہیں بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ سے قبل بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، انہوں نے قوموں کی تکذیب اور ایذا رسانی پر صبر کیا تو اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوئی اور مخالفوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سرگزشت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ابتلا و آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی نصرت الہی میسر ہوتی ہے۔ انبیاء و رسول مشیت ایزدی کے بغیر معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ قوم کے مطالبے پر معجزہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ معجزہ و نشانی آپ کے اختیار میں نہیں، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سننے والے ہی حق قبول کرتے ہیں اور یہ سنتے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ معجزہ ظاہر کرنا، نشانی اتارنا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ تمام حیوانات چاہے وہ زمین میں رینگتے ہو، چلتے پھرتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں، وہ انسان کی طرح ایک امت ہے۔ کائنات کے سارے کام ایک منصوبہ کے تحت انجام پذیر ہو رہے ہیں، جن کی مکمل تفصیل ضبط تحریر میں لائی جا چکی ہے۔ آیات الہی کی تکذیب کرنے والے گونگے بہرے ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ضلالت و ہدایت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان عذاب کی گھڑی میں اور بروز قیامت صرف اللہ ہی کو پکارے گا اور اپنے معبودان باطل کو بھول جائے گا، اپنے معبودان باطل کو بھول جائے گا۔ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 48 تک میں مصائب و آلام کے ذریعے انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی دعوت دی گئی ہے، مگر شیطان اس کے برے اعمال کو مزین و خوشنما بنا کر پیش کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر تضرع گریہ زاری کی ضرورت نہیں سمجھتا، پھر قدرت الہی سے انکار حق کے باوجود خوشحالی بخشی جاتی ہے، پھر اللہ کی گرفت ہوتی ہے اور اس کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ ذہانت، بصارت، سماعت نوازشات الہی ہیں، اگر اللہ ان نعمتوں کو چھین لے تو پھر کون بخش سکتا ہے؟ جب عذاب الہی اچانک نمودار ہوگا تو ظالم بچ نہیں سکیں گے۔ بعثت رسول کا مقصد انذار و تبشیر ہے۔ ایمان قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لینے والے لوگ خوف و ہراس اور حزن و ملال سے محفوظ رہیں گے، البتہ آیات کی تکذیب کرنے والے اپنے فسق و فجور کے سبب عذاب نار سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 55 تک میں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ رسول کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ ہی ان کو غیب کا علم ہے، نہ ہی وہ کوئی فرشتہ ہے، بلکہ وہ بشر ہے جو محض وحی الہی کے پیروکار ہیں۔ بینا نابینا برابر نہیں، بروز قیامت کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی سفارشی ہوگا۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے افراد کی دلجوئی کی جائے، کفار و مشرکین کی چاہت پر اپنے مخلص ساتھیوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کیا جائے، ایسا کرنا ظلم ہوگا۔ معاشرے کے غریب و نادار کو ایمان کی توفیق امیر و سرمایہ دار کے لیے وجہ آزمائش ہے۔ اہل ایمان کو کامل سلامتی اور مکمل رحمت و مغفرت کی بشارت و خوشخبری دی گئی ہے۔ نادانی میں کی گئی برائی کو توبہ سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ آیتوں کی تفصیل مجرموں کی رہنمائیاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 تک میں غیر اللہ کو پکارنا ممنوع اور کفار و مشرکین کی خواہشات کی پیروی ضلالت و گمراہی ہے، ہدایت سے دوری کا سبب ہے۔ من جانب اللہ صاف و صریح احکام آ جانے کے بعد سر منہ انحراف درست نہیں۔ دلیل شرعی کی تکذیب موجب ہلاکت ہے۔ عذاب نازل کرنا نبی کے اختیار سے باہر ہے، حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے، اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ خشکی و تری کی ہر شے سے وہی واقف ہے، درخت سے گرنے والے پتے کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے، زمین کی تاریکیوں میں پڑے بیج کی بھی خبر رکھتا ہے۔ خشک و تر اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں، وہ رات کو بحالت نیند انسان کی روح قبض کر لیتا ہے اور اس کے دن بھر کے کام کاج کو بھی جانتا ہے۔ مشاغل زیست میں
مشاغل زندگی میں مشغول ہونے کے لیے جسم میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے، بعث بعد الموت کا عقیدہ واضح کرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 70 تک میں وقت مقررہ پر فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی دیر سویر یا کوتاہی نہیں کرتے، پھر مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، حساب لینے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ مصیبت کی گھڑی میں نجات یابی کے لیے انسان گر گراتے ہوئے چپ کے اسی اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ وہی خشکی و تری کے جملہ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، بلکہ ہر غم و ہم سے نجات بخشتا ہے۔ پھر انسان ناشکری کرتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی آفت سماوی ارضی میں مبتلا کر سکتا ہے، یا باہم اختلاف کا لباس پہنا کر ایک دوسرے سے بھیڑا سکتا ہے۔ پھر بھی کوئی انسان مبنی بر حق و صداقت کتاب الہی کا انکار کرتا ہے تو رسول ان پر داروغہ نہیں کہ زور زبردستی منوا لے۔ وقت مقررہ پر فیصلہ ہو جائے گا، جہاں آیات الہی کا تمسخر و مذاق اڑایا جاتا ہو وہاں جانے کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی شیطانی بہکاوے میں وہاں چلا جاتا ہے یا یاد آ جانے کے فوراً بعد وہاں سے اٹھ کھڑا ہونا لازم ہے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری محض نصیحت کرنا ہے۔ جو لوگ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا ضرور پائیں گے۔ اس وقت نہ کوئی اس کو عذاب سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش کر سکتا ہے، اور نہ خود اس کی جانب سے کوئی فدیہ ہی قبول کیا جائے گا، بلکہ ایسے لوگ اپنے شامت اعمال سے دوچار ہوں گے اور کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 83 آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 73 تک میں کسی ایسی ہستی کے سامنے سر جھکانا جو نفع نقصان کا اختیار نہ رکھے اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اس شخص کی طرح ہے جس کو شیطان نے جنگل و بیابان میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو۔ اللہ تک پہنچنے کی راہ خواہشات یا وہم و گمان کی راہ نہیں ہے، بلکہ یقین کے ساتھ مکمل فرما برداری کی راہ ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ قیامت کا خوف دلا کر اقامت صلاۃ اور تقوی و طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ خالق ارض و سما اللہ ہی ہے، لہذا برود قیامت مکمل اختیار اسی کا ہوگا۔ ظاہر و پوشیدہ تمام باتوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔